ناظرین گرامی، ترکی میں موجود استنبول شہر دنیا کا بہت پرانا شہر ہے اور اس شہر کو دنیا کے اہم شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام المومنین نے جب اس کی وجہ پوچھی کہ اے میرے آقا، آپ آخر کیوں مسکرا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا ہے اور ان فتح کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے اور یہ وہی شہر ہے کہ جس کو ارطغرل غازی کی سلطنت عثمانیہ نے فتح کیا تھا۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارطغرل غازی کی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کر دی تھیں اور کس کس چیز کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو خبردار کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے، اور ہماری ویڈیو کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں استنبول یعنی قسطنطنیہ میں عیسائیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ قسطنطنیہ کی حکومت اتنی طاقتور اور اس حکومت کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کی کسی سلطنت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو ہرا سکے۔ قسطنطنیہ یعنی جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اس کے حکمرانوں نے اس کی 3 طرف سے اتنی موٹی دیواریں بنوا رکھی تھیں کہ جس کو توڑنا کسی بھی سینا کی بس کی بات نہیں تھی، اور 3 طرف کے علاوہ جو چوتھی طرف تھی اس طرف پورے قسطنطنیہ کو سمندر نے گھیر رکھا تھا۔ لہٰذا آج بھی جب آپ استنبول کو دیکھیں گے تو ایک طرف سے وہ پورے طور پر پانی سے گھرا ہوا ہے۔ لہٰذا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے استنبول کو فتح کیا ہے، یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ہے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنی چھوٹی سی حکومت کے عام لوگ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی مضبوط قلعوں کو کیسے فتح کر لیں گے؟ کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مدینہ کی حکومت صرف اتنی جگہ میں پھیلی ہوئی تھی جتنی جگہ میں صرف اور صرف آج مسجد نبوی موجود ہے، لہٰذا اسلام کی شروعات کا ہی وقت تھا، تو اسی وجہ سے صحابہ کو زیادہ تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی سی سلطنت اتنی بڑی سلطنت کو کیسے ہرائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا وہ یقیناً ہونا تھا، اور یہی ہوا۔ ارطغرل غازی کی 6ٹھی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح، جنہوں نے 1453 میں اپنی قابلیت کے دم پر صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کر دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا تھا، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ پیارے نبی نے جو فرمایا تھا وہ یقیناً ہو کر رہنا ہی تھا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بہت ہی حیرانی ہوگی کہ اس مضبوط سلطنت کو سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 1.5 ہفتے کے اندر ہی فتح کر لیا تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی کی سلطنت سے پہلے بھی بہت سے مسلم لیڈروں نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ کوشش کرنے والے تمام لوگ اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے جس جماعت کے بارے میں میرے پیارے نبی نے فرما دیا تھا کہ جو جماعت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کی اولاد کو دی ہے۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ نے ہی اس شہر کو فتح کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خواب پورا کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے، ان کی شہادت بھی استنبول کو فتح کرنے کی کوشش ہی میں ہوئی تھی، لہٰذا ان کی قبر آج بھی قسطنطنیہ یعنی ترکی جسے ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہی موجود ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سلطان محمد فاتح کے بعد ارطغرل غازی کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے عظیم لیڈر دیے جنہوں نے بہت سی بڑی بڑی ریاستوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی کی تھی کہ تم ترکوں کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کیونکہ اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو وہ تمہیں شکست دے دیں گے۔
ناظرین گرامی، یہ پیشن گوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً سچ ثابت ہونا تھی، اور وہی ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کرنے کے بعد استنبول کے آس پاس یا اپنی سلطنت کے آس پاس کے جتنے بھی ایسے علاقے تھے جو مسلم سلطنتوں کے ہاتھ میں تھے لیکن کمزور ہو چکے تھے، ان سب کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان سب پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت کو اس پر قائم کر دیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ سعودی عربیہ، یمن یا پھر مصر، اس طرح کے جتنے مسلم دیش تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے ہی مسلم ہو گئے تھے، ان سب پر بھی سلطنت عثمانیہ نے ہی قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ترک سے کوئی بھی مقابلہ نہ کرنا۔ یقیناً آج بھی ترک پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتے ہیں، مگر افسوس ارطغرل غازی کی اتنی عظیم اور طاقتور سلطنت اچانک سے 1922 میں پورے طور پر ختم ہو گئی، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بربادی کا دور شروع ہو گیا، جو آج تک لگاتار جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم رکھے اور ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ ویڈیو پسند آنے پر اس کو اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔